یہ کوشش جو ابتدان تھی وہ بہت ہی مروبانہ تھی. جیسے سر سید احمد خان ہیں, ان کا تو خیال یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو یعنی ہر معاملے میں آپ انگریز بن جائیں, کیونکہ ترقی کا جو ہے نا وہ معیار یہی ہے. بلکہ ان کے بارے میں پتہ نہیں, اب یہ مذاق کرتے ہیں لوگ, یہ الزام لگاتے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز بھی مجھے پڑھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو اس میں بھی ضرور کوئی وزڈم ہوگی. تو یعنی اس حد تک مروبیت تھی, یا ان کی مروبیت وہ بیان کی جاتی ہے. اب انہوں نے پھر انگریزی پڑھو, انگریزی سیکھو, اس طرف بھی لے کے گئے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان ان علوم سے واقف ہوئے جن سے جو کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے تھے. آخر اس میں بھی تو کوئی, یہ جو میں نے شروع میں بتایا, یہ کلمات اللہ کا علم ہے, یہ چیزوں کو جاننا, اللہ کے کلموں کو جاننے کا علم ہے, مخلوق ہے ساری اس کو جاننے کا علم ہے. اس کی نو ہاؤ ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہی علم تو دیا تھا, لہٰذا وہ مسلمانوں کو سیکھنے کا موقع ملا. اب اس کے لیے جو ان کی حکمت عملی تھی نا وہ یہ ہے, وَلْيَتَلَطَّفْ. وہ جو پہلے تھے وہ تو کنارے کش ہو گئے, پوری ریجیڈیٹی کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ وہ جڑ گئے, جم گئے. انہوں نے تو یہ بھی کر دیا نا کہ انگریز اگر کرسی پہ بیٹھتا ہے تو ہم کرسی پہ بھی نہیں بیٹھیں گے, انگریز آگے میز رکھتا ہے تو ہم میز بھی نہیں رکھیں گے. وہ جو یہ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہوا تھا حرمت کا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی حرام اس معنی میں ہے جیسے خنزیر حرام ہے یا وہ حرام ہے, وہ اس معنی میں وہ کرتے تھے کہ بھئی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ رواج ان کی تہذیب کی ہر شے جو ہے نا وہ چھوڑنی ہے. ہم نے اس تہذیب کے قریب ہی نہیں جانا, ہم نے نہ جو ہے نا وہ کالر وہ والے بنانے ہیں, نہ ہر شے ان کی اس کو منع کرنا ہے, دور رہنا ہے ان سے. یہ کٹنے کا عمل ہے, اور کوئی شک نہیں کہ یہ اصحاب کہف کی سنت کے عین مطابق ہے. لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہوگا تو وَلْيَتَلَطَّفْ کے بغیر نہیں ہوگا, نرمی پیدا کرنی پڑے گی. اب وہ نرمی ہے جو بہت انتہا پہ آپ کو سر سید احمد خان کیا ملے گی, لیکن آپ کو سر سید احمد خان کو بھی دینا پڑے گا وہ کریڈٹ کہ خود اپنی ان کی ذات میں کوئی نرمی نہیں تھی. اتنی لمبی تو کسی عالم دین کی داڑھی نہیں تھی جتنی ان کی تھی. گھر میں ان کے پکے پردہ تھا, بلکہ انگریز نے, وائسرائے نے کہا کہ میری جو ہے نا بیوی آپ کے گھر آنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری عورتیں غیر عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں. اپنی حد تک تو وہ پورے فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں یا ریجڈ کہہ لیں یا شدت پسند جو بھی کہہ لیں وہ تھے, لیکن یہ کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے وہ نرمی والا معاملہ کیا. اور وہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اصحاب کہف کی سنت کا پہلو ایک وہ ہے کہ جا کے غار میں بیٹھو, تو انہی اصحاب کہف کو جب کھانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو وہ کیا بتا رہے ہیں, وَلْيَتَلَطَّفْ. اچھا یہ بھی میں نے خود نہیں نکالا ہے, یہ جو ترکی میں یہ ہے نا اپنے اردوگان, ان کے ایک ساتھی تھے, وہ کیا ہیں, وہ جو صوفی مزاج کے تھے, جن کے ساتھ اب بعد میں ان کا پھڈا ہو گیا, پہلے یہ ساتھی تھے. تو یہ ان کا فلسفہ تھا کہ یہ جو ویسٹ کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے نا, یہ جو اصحاب کہف جب سودا لینے گئے تھے تو جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ ہونا چاہیے. ان کو ہمارا اندر کا فنڈامنٹلزم نظر نہیں آنا چاہیے. اپنی اصل آئیڈینٹی چھپا کے رکھو اور ان کے سامنے ذرا تھوڑا نرم خو ہو کے وہ بنو. تو مجھے یہ بات اس لیے زیادہ, مجھے سر سید احمد خان کی وجہ سے اتنی پسند نہیں آئی, مجھے یہ بات علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے پسند آئی ہے. میں آپ کو صاف بات بتاؤں, اس لیے کہ بعض انگریز جو ہے نا وہ جو یہ صحافی ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا یہ جو قائد اعظم ہے نا, اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی کوٹ پینٹ کے اندر جو ہے نا کوئی صحیح آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر رکھی ہوئی ہے. اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر ہے. یہ والی بات وہ ہے جو وہ گولن کہہ رہے ہیں, وہ جو اب مجھے نام یاد آ گیا, جو ترکی والے جو صوفی مزاج جو بندے ہیں وہ بالکل سیم یہی بات کہہ رہے ہیں. اور یہ شخصیت اس سے پہلے قائد اعظم کی صورت میں گزر چکی ہے. تو وہ اصحاب کہف کی ایک سنت وہ ہے اور ایک یہ ہے. ان دونوں کا میں آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ بتاؤں گا. ابھی بس آپ اتنی بات نوٹ کر لیں, یہ اس عمل کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو دجال کا ایک دور وہ ہے جو پوری غلامی کا دور ہے, اور اس غلامی کے دور میں اس دجالی فورسز کے وہ خود سامنے نہیں آیا, یہ اس کی فورسز تھی. ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی حکمت عملی تھی وہ دو تھی. ایک حکمت عملی کٹنے کی تھی, اس کٹنے کی حکمت عملی نے ہمارا دین, ایمان, عقیدہ برقرار رکھا, نہیں تو سارا ختم ہو جاتا. اور یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ کی حکمت عملی تھی, اس نے بالآخر جب آزادی نصیب ہوئی ہے تو ہمیں آزاد ملک بنانے کی ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ایک چھت فراہم کی کہ جو ہماری حفاظت کا باعث بن گیا. یہ اس کی اپنا فائدہ ہوا. یہ دونوں حکمت عملیاں ساتھ ساتھ چلی ہیں اور ان کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ دو سکول آف تھاٹ ہیں. اگر ادھر جو ہے نا وہ دیوبند تھا تو آج وہ دیوبند مدارس ہیں, اس میں سارے مدارس آ جائیں گے, کیا اہل حدیثوں کے کیا بریلیوں کے, وہ سارا ایک ہی شے بن جائے گی.
اور دوسری طرف جو سر سید احمد خان ہے تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی اور تمام جدید تعلیم کے ادارے پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہ دو دھارے ہیں جو ہمارے ہاں چل پڑے. اس نے دو شخصیتیں وجود میں آئی ہیں. وہ عام جو ہم جنہیں جو اس طرح جب سمجھاتے ہیں تو ملا اور مسٹر کی جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے. یہ ملا اور مسٹر کی تقسیم ہے کہ جو ہمارے ہاں پھڈا پیدا کرتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, فرکشن ہوتا ہے, اور اس کو برج کرنے کی بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کوشش کی ہے, پہلے شبلی نعمانی نے کی ہے, پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے کی ہے, مولانا مودودی نے کی ہے, اور بھی بہت سی, علامہ اقبال بھی یہی کوشش کر رہے تھے. مولانا مودودی کے الفاظ ہیں میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں. تو بیچ کی راس کا مطلب کچھ یہ دو دھارے ہیں, دو انتہاؤں پہ ہیں, تو ان کے درمیان میں ہوں. تو ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو ہندوستان میں اس دجالی طاقتوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں وہ اس کی آپ کو بیسز معلوم ہوں گی. اس میں بہت سے بزرگوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہر ایک ایک تحریک کے پیچھے پوری جو ہے نا یعنی ماضی ہے اس کا. آپ وہ علماء کی تحریک کے ساتھ جا کے صرف مجدد علی ثانی ہی نہیں ہوں گے, اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی ہوں گے, شاہ ولی اللہ کا جو ہے نا علمی کام ہے جو وہ ہوگا, ادھر جو علامہ اقبال ہیں یا جو قائد اعظم ہے اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ کا فکری کام کھڑا ہوگا. تو یہ بہت سارے شخصیات ہیں جو ہندوستان میں ان 400 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں, اور ان شخصیات کے اجتماعی کام کا نتیجہ کیا نکلا, وہ فکر جس نے پورے ویسٹ کو بے خدا بنا دیا. اس میں اس امت کے اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. دیکھیں ترکی کا کیا حشر ہو گیا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی پوری دنیا کی نسبت وہ جذبہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اسی کا مظہر ہے باقی مسلمان ملک آزاد ہوئے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے. یہ ایک ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. تو یہ واقعات ہم پڑھیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کیسے, درجہ بدرجہ کیسے کیا, ایک کے بعد دوسرا جو ہے ردہ کیسے لگایا.